बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदामंद का जिंदा कलाम बामुताबक मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसका 6 बाब। यीशु अपने वतन में। फिर वहाँ से रवाना होकर वो अपने वतन में आया और उसकी शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाने में तालीम देने लगा और सुनने वालों में से अक्सर हैरान हो गए और कहने लगे कि उसे ये सब कुछ कहाँ से मिला और ये कैसी हिकमत है जो उसे बख्शी गई और कैसे मोजज़े उसके हाथ से ज़ाहिर होते हैं। क्या ये वो बड़े नहीं इब्ने मरियम और यकूब और यूसुफ और यहूदा और शमौन का भाई? और क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? और उन्हें उसके सबब से ठोकर लगी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नबी कहीं बेइज्जत नहीं होता मगर अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर में। और वो कोई मौजज़ा वहाँ ना दिखा सका सिवाय इसके कि थोड़े से बीमारों पर हाथ रख कर उन्हें शिफा बख्शी। और उसने उनकी बेअतकादी पर तजब किया और वो इर्द गिर्द के गांव में तालीम देता फिरा। हदायत रसालत। और उसने 12 को पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजना शुरू किया और उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और उन्हें हुक्म दिया कि रास्ते के लिए सिवाय लाठी के कुछ ना लो, ना रोटी, ना थैली, ना अपने कमरबंद में पैसा, मगर चप्पलियाँ पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। और उनसे कहा, जहाँ तुम किसी घर में दाखिल हो तो वहीं रहो जब तक कि तुम वहाँ से रवाना ना हो। और जिस जगह लोग तुम्हें कबूल करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से निकलते वक्त अपने पाँव की गिरद झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और जिस जगह लोग तुम्हें कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से निकलते वक्त अपने पाँव की गिरद झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और वो रवाना होकर मनादी करने लगे कि तौबा करो। और वो बहुत सी बदरूहों को निकालने और बहुत से बीमारों को तेल मल कर शिफा देने लगे। कत्ले यूहन्ना। और हेरोदेस बादशाह ने उसका जिक्र सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था। और लोग कहते थे कि यूहन्ना अस्तबागी मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे मोजज़े ज़ाहिर होते हैं। मगर बाज़ कहते थे कि इलियास है और बाज़ कहते थे कि नबियों में से किसी की मानद एक नबी है। लेकिन हेरोदेस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है। क्योंकि हेरोदेस ने आप हेरोदियास के सबब से, जो उसके भाई फिलिप्पुस की बीवी थी, यूहन्ना को पकड़वाया और उसे कैद खाना में बंद किया क्योंकि उसने उससे ब्याह किया था। और यूहन्ना ने हेरोदियुस से कहा था कि अपने भाई की बीवी रखना तुझे रुआ नहीं। इसलिए हेरोदियास उस पर दाव लगाए हुए थी और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर करा ना सकी, इसलिए कि हेरोदेस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था। और उसकी बातें सुनकर
بہت تشویشناک ہو جاتا مگر سنتا خوشی سے تھا، اور موافق دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امراء اور فوجی سرداروں اور جلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، تب ہیرودیاس ہی کی بیٹی اندر آئی اور رقص کر کے ہیرودیس اور اس کے ہم نوالوں کو خوش کیا۔ تب بادشاہ نے لڑکی سے کہا، تو جو چاہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے اپنی آدھی سلطنت تک میں تجھے دوں گا۔ وہ باہر گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ وہ بولی، یوحنا اصطباغی کا سر۔ تب وہ فوراً بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور عرض کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں ابھی مجھے دے دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور ہم نوالوں کے سبب سے نہ چاہا کہ اسے دلگیر کرے۔ پس بادشاہ نے فوراً حکم دے کر سپاہی کو بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر اس کا سر قید خانہ میں کاٹا اور اس کا سر تھال میں لایا اور اس لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا، اور اس کے شاگرد یہ سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ روٹیوں کا معجزہ۔ اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ تب اس نے ان سے کہا، تم الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت آمد و رفت تھی اور انہیں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ پس وہ کشتی پر چڑھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور بطیروں نے انہیں جاتے دیکھا اور جان گئے، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر وہاں پیدل دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے، اور یسوع نے اتر کر بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر رحم آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ انہیں بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ جب کافی دیر ہوئی تو اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ یہ جگہ ویران ہے اور بہت دیر ہو چکی، انہیں رخصت کر تاکہ آس پاس کے گاؤں اور بستیوں میں جا کر اپنے واسطے کچھ کھانے کو مول لیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ تب وہ بولے، کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لیں اور انہیں کھلائیں؟ پر اس نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں، جاؤ دیکھو۔ انہوں نے دریافت کر کے کہا، 5 اور مچھلیاں 2۔ تب اس نے انہیں حکم دیا کہ سب کو ہری گھاس پر کیاری کیاری میں بٹھاؤ۔ وہ 100 اور 50 کے دستوں میں بیٹھ گئے۔ تب اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت چاہی اور روٹیاں توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کہ ان کے آگے رکھیں، اور اس نے وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹی، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں، اور کچھ مچھلیوں سے بھی۔ اور جنہوں نے وہ روٹیاں کھائیں وہ 5000 مرد تھے۔ یسوع کا پانی پر چلنا۔
اور فوراً اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جائیں اور اس سے پہلے بیت سیدہ کو پار چلے جب تک کہ وہ ہجوم کو رخصت کرے، اور انہیں رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا، اور اس نے دیکھا کہ وہ کھننے سے بہت تنگ ہے کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی۔ تب رات کے چوتھے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور چاہا کہ ان سے آگے نکل جائے۔ جب انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا تو خیال کیا کہ بھوت ہے، اور چلا اٹھے کیونکہ سب نے اسے دیکھا اور گھبرا گئے۔ مگر اس نے فوراً ان سے باتیں کی اور ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، مت ڈرو۔ وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی۔ تب وہ اپنے دل میں اور بھی حیران ہوئے، اس لیے کہ وہ روٹیوں کی بابت نہ سمجھے تھے، بلکہ ان کے دل سخت رہے۔ اور وہ پار ہو کر جناسرت کے علاقے میں پہنچے تو لنگر ڈالا۔ جب وہ کشتی پر سے اترے تو فوراً لوگوں نے اسے پہچانا اور اس سارے علاقے کی ہر طرف دوڑے اور بیماروں کو چارپائیوں پر رکھ کر جہاں انہوں نے سنا کہ وہ ہے لے جانے لگے۔ اور وہ جہاں کہیں گاؤں یا شہروں یا بستیوں میں جاتا تھا وہاں لوگ بیماروں کو چوکوں میں رکھتے اور اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کے دامن ہی کو چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔